ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا العربیۃ من القرآن الکریم میں۔ ہم نے پیچھے 5 سبق پڑھ لیے اور چھٹے سبق میں الحمدللہ ہم نے پچھلے 5 سبقوں کی مشق بھی کر لی۔ مشق بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے۔ زبان سیکھنے کے لیے بنیادی طور سے مشق ہی ہے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے: پڑھنا، لکھنا، بولنا اور سننا۔ ہمیں چاہیے کہ سنیں، خوب اچھی طرح سے سنیں اور لکھیں ضرور، چاہیں تو کاپی میں لکھیں، اور آج کل موبائل فون میں نوٹ لکھنے کی کئی ایپ آتے ہیں، کوئی بھی عمدہ سا ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں اتنا لکھ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لکھیں اور مشق کریں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ جتنا ہم نے سیکھ لیا ہے اس کو بولنے کی کوشش کریں، جملے بنائیں، جیسا کہ میں نے نمونے کے طور پر چھٹے سبق میں یہ چیزیں پیش کی تھی۔ اب آج ہمارا 7واں سبق ہے، یعنی مشق والے سبق کو نکال دیں تو چھٹا سبق ہے۔ اس میں بھی وہی چیزیں، جیسے ہم نے انت، انتما، انتم، انتی یہ الفاظ پڑھے اور سیکھے تھے، انہی کی ایک دوسری شکل ہے، گرامر کی اصطلاحات میں پڑھے بغیر یا صحیح لفظوں میں الجھائے بغیر میں یہ کہتا ہوں انت، انتما، انتم، انتی، انہی کی ایک دوسری شکل ہے ک، کما، کم، کی، کن۔ یہ تمام الفاظ بھی قرآن کریم میں آئے ہیں اور عربی زبان کے بنیادی لفظوں میں سمجھے جاتے ہیں، ان کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ک، کما، کم، کی، کن۔ ک، تو، تیرا، تجھے۔ انت کا معنی صرف تو تھا، یہاں ک ہے، اس کا معنی تو ہوتا ہے، کبھی کبھی تیرا ہوتا ہے، کبھی تجھے یا تجھ کو ہوتا ہے۔ اسی طرح کما، کما تم دو، تمہارا، تم کو، تمہیں۔ مذکر مؤنث دونوں کے لیے کما آتا ہے اور اس کے یہ سب ترجمے دو ہوں، جب 2 ہوں تو تم یا آپ، تمہارا، تم کو، تمہیں۔ کم، کم تم سب، تمہارا، تم کو، تمہیں۔ کی، تو، تیرا، تجھے۔ کن، تم سب، تمہارا، تم کو، تمہیں۔ یہ سب بھی آپ اپنی کاپی میں اسی طرح سے لکھیں اور یاد کریں۔ آگے جب ہم بڑھیں گے مرحلہ بمرحلہ، درجہ بدرجہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ان سب کی حقیقت خوب سمجھ میں آئے گی اور ہم زبان عربی کو اچھی طرح سمجھنے میں، سیکھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہن، یہ بھی انہی کے بھائی ہیں۔ ہو وہ، اس کا، اس کو، اسے، یہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ ہما وہ 2، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ ان کا، ان کو، انہیں۔ ہم وہ سب، یہ مذکر کے لیے۔ ہم وہ سب، ان کا، ان کو، انہیں۔ ہا وہ، اس کا، اسے، یہ مؤنث کے لیے، صرف مؤنث کے لیے آتا ہے ہا۔ ہن یہ بھی جمع مؤنث کے لیے آتا ہے، تثنیہ کے لیے ہما۔ ہن وہ سب، ان کا، ان کو، انہیں۔ یہ سب ان کے معانی ہیں۔ 2 اور بچ جاتے ہیں متکلم کے لیے۔ متکلم کہتے ہیں خود کی ذات کو، بولنے والا۔ متکلم کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، یعنی میں یا ہم۔ میں، میرا، مجھ کو، مجھے۔ مذکر مؤنث کچھ بھی ہو اس کے لیے لفظ یا آتا ہے، یا ساکن، یا ساکن۔ اور نا یعنی ہم، ہمارا، ہم کو، ہمیں۔ مثلا ربی میرا رب، کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، داری میرا گھر۔ اس طرح جو بھی لفظ آپ نے سیکھے ہیں
ان سب کو اس کے شروع میں جوڑ جوڑ کر کے آپ مشق کر سکتے ہیں۔ ربنا ہمارا رب، ربنا اور ربنا، کب زبر آتا، کب پیش آتا، کب زیر آتا، یہ آگے کا مرحلہ ہے۔ ربنا یا ربنا ہمارا رب، ربو کا، اب جو کما کم تھا ان کے آگے بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ ربو کا تیرا رب، ربو کما تمہارا رب یعنی تم دونوں کا رب، ربکم تمہارا رب تم سب کا رب یعنی مذکر جب ہو تو، ربو کی تیرا رب ایک خاتون ہو تو، ربکن تمہارا رب تم سب خواتین کا رب۔ اسی طرح ربہو اس کا رب، ربہما ان دونوں کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربہا اس ایک خاتون عورت کا رب، ربہن ان سب خواتین کا عورتوں کا رب۔ اسی طرح کا کما کم، کی کما اور ہو ہما ہم، ان کے آگے آپ کوئی بھی سیکھا ہوا لفظ لگا سکتے ہیں۔ کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دونوں کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابہا اس ایک خاتون کی کتاب، کتابہن ان سب خواتین یا عورتوں کی کتاب۔ اسی طرح کتابو کا تیری کتاب، قلمو کا تیرا قلم، دارو کا تیرا گھر، دارکما تم دونوں کا گھر، دارکم تم سب کا گھر، دارو کی تیرا گھر۔ اسی طرح ان سب کے شروع میں آپ سیکھے ہوئے الفاظ میں سے اور بھی جو لفظ لگانا چاہتے ہیں وہ لفظ لگا سکتے ہیں۔ مثلا جنتن جنت کو کہتے ہیں، جنتو کا تیری جنت، جنتکما تم دونوں کی جنت، جنتکم تم سب کی جنت۔ مصحف پڑھا آپ نے، مصحفن کے معنی قرآن کریم، قرآن کریم کے نسخے کو مصحفن کہتے ہیں۔ مصحفو کا تیرا قرآن کریم، مصحفکما مصحفکم، مصحف کی، مصحفکن، اسی طرح مصحفہو، مصحفہما، مصحفہم۔ تو یہ کا کما کم کی کن اور ہو ہما ہم ہا ہن اور یا نا یہ لفظ ہو گئے۔ ان کے معانی آپ اپنی کاپی میں اچھی طرح لکھ لیں، لفظ اور معانی، اور خوب اچھی طرح یاد بھی کر لیں اور سمجھ بھی لیں۔ ہم کو قدم بقدم، مرحلہ بمرحلہ، درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے، مگر ہمت کے ساتھ۔ مشکل یہ ہے کہ ہم کو انٹرنیٹ نے جلد باز بنا لیا، ہم نہ کسی کتاب کو مکمل پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی مضمون کو مکمل پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ کسی ویڈیو کو مکمل دیکھ سکتے نہیں۔ واٹس ایپ پر بھی کوئی مضمون لمبا ہو یا تھوڑا جامع ہو یا ذرا بھی طویل ہو تو اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، کچھ پڑھا اور چھوڑ دیتے، کوئی کتاب لی 2-3 صفحے پڑھے اور چھوڑ دی۔ یہ انٹرنیٹ نے بہت بڑی پریشانی پیدا کر دی ہے، ہم کو جلد باز، حد سے زیادہ جلد باز بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا اور ہم حاصل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت بھی نہیں ہوتا یعنی وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، پھر بھی زبان سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ انٹرنیٹ کی پیدا کردہ مشکلات میں سے ایک بہت بڑی مشکل اور اس کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سے استقلال سلب کر لیا، استقلال چھین لیا، ثابت قدمی چھین لی، کسی ایک چیز پر ہم ٹک نہیں سکتے۔ بہرحال آپ لکھیں بھی، پڑھیں بھی، سنیں بار بار اور سمجھیں بھی، اور اچھا لگے تو اپنے احباب اور دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دوانی ڈھانی، پیپاڑ، جودھ۔